انہی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کسی کا مرید ہونا، یہ سوال لوگ کرتے ہیں، کسی کا مرید ہونا کیا ضروری ہے یا بغیر مرید کے بھی آپ ساری وہ چیزیں روحانی طور پر حاصل کر سکتے ہیں جو شریعت میں لکھی ہیں؟ کیوں یہ ایک نظام چل رہا ہے پیری مریدی کا اور شیخ کی تلاش، اور پھر شیخ کی تربیت میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے دیے ہوئے اوراد و وظائف کو پڑھنا، یہ پورا ایک جو نظام ہے تصوف کا، اس کے متعلق ذرا لوگ سوال کرتے ہیں تو مطمئن کیجیے۔ دیکھیے، جس طرح ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانیت کے حصول میں بھی استاد کی ضرورت ہے، اور اسی کو شیخ یا پیر کہا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت کی 3 قسمیں ہیں: بیعت اسلام، بیعت جہاد اور بیعت طریقت، اور یہ تینوں بیعتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اب جہاں تک یہ کہ کیوں ضروری ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ اچھا، اپنی مثنوی میں انہوں نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے جس کی جیب میں 100 کے نوٹ ہیں، اور وہ گھوم رہا ہے، اور اسی ایک بازار میں گھوم رہا ہے، اور اسی بازار میں ایک چور بھی ہے۔ تو چور دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کو بہلا پھسلا کے میں یہ چوری کر لوں، اور وہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے بچہ، اس کو بسکٹ دے دی، کوئی ٹافی دے دی۔ لیکن اسی بازار میں ایک اور بچہ بھی گھوم رہا ہے، اچھا، جس کی جیب میں ہزاروں روپے ہیں، ہاں، اور چور دیکھتا ہے کہ بچہ ناسمجھ ہے اور اس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں، لیکن وہ بچہ کسی کی انگلی پکڑے ہوئے، اچھا، بات سمجھ رہے واہ ہیں، واہ کسی واہ کی واہ، انگلی پکڑے ہوئے۔ اب چور دیکھتا ہے کہ یہ ناسمجھ ہے، اس کے پاس دولت ہے اور میں چوری کر سکتا ہوں، یہ تو ناسمجھ ہے، لیکن جس کی انگلی یہ پکڑے ہوئے ہے وہ بڑا دانا ہے، تو وہ پھر چوری نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک بازار ہے، اور مسلمان جو ہے یہ ایک بچے کی مانند ہے، چور جو ہے وہ شیطان ہے، دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، میں اس کو کسی طرح بھی ورغلا کے یہ ایمان کی دولت سے محروم کر دوں، ہاں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن، واہ 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 اس واہ، کے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن، واہ واہ واہ، اس کے ہاتھ میں مجدد الفسانی کی دامن، سبحان کسی اللہ، بھی بزرگ کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، لیکن جن کے دامن سے وابستہ ہے وہ بڑا دان ہے، کیا بات ہے، سبحان وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اسی لیے ضرورت ہوتی، اس لیے کہ طریقت جو ہے نا، جب انسان اس پہ چلتا ہے تو نشیب و فراز آتے ہیں، شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور چیزوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، وہیں پیر رہنمائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ فلاں چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ شیطانی جو ہے فتنہ ہے، یا یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے اس طرح بچ کے گزر جاؤ۔ اور اگر وہ ویسے ہی قدم رکھ دے تو وہ آرام سے اس کو بہکا دے گا، اور جتنی عبادت ہے وہ بھی ضائع کرے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آج ہم اشرفی صاحب سے گفتگو کریں گے اس اذان فجر کے بعد، تو اس میں پوچھیں گے، ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس کا کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ ہو، کیونکہ حافظے کا بھی معاملہ ہے، بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال کریں گے گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہو کہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے افطار میں حضرت ایک کال آئی تھی لاہور سے، ایک خاتون کی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سسر اور میرے میاں جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ مجھ پہ بھی تشدد کرتے ہیں، تو مجھے اس ذہنی اذیت سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لا غالب الا ہو، لا غالب الا ہو، الا ہو، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، وہ فجر کے بعد، فجر کے بعد 500، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور جس وقت یہ کیفیت ہو اس وقت اس کا ورد رکھے، لا غالب الا ہو، دل میں یہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ باقی جو باقی معاملات ہیں، چونکہ وہ ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں نا، تو ہم نہیں بتا سکتے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ 4 سوا 4 بجے ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو وظیفہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہاں، یہ تو پڑھنا لا شروع غالب الا ہو 500 مرتبہ، 500 مرتبہ فجر کے بعد۔ ویسے حضرت یہ مارتے کیوں ہیں سسر اور میاں مل کے؟ یہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا اور مل کر، یہ ہمارے اس طرف کے علاقوں میں، اندرون سندھ، اندرون پنجاب، KPK کے اندرون علاقے بلوچستان کے، وہاں بہت زیادہ ہے۔ کیا ترغیب دیں گے؟ 30 سیکنڈ ہے، پھر ہمیں جانا ہے۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو تمہارا محکوم بنایا ہے، تمہیں ایک حاکم بنایا. اور قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. جس طرح کہ لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں. اچھی جائے کہ آپ اس پہ ظلم کریں، اس کو ماریں، وہ تو آپ کی محکوم ہے، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو قیامت میں جواب دہ ہوں گے. تو اسی لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں، بہتر طریقے سے اس کو سمجھا دیں. ٹھیک ہے. تو کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان فجر دی جائے گی یہاں سے براہ راست، اور اذان فجر کے بعد روحانی گلدستہ، کلام، خوبصورت سوالات، بہترین محفل سجے گی مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں روحانی گلدستہ کے ساتھ ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب موجود ہیں، محمد بلال قادری ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواہ موجود ہیں، اور نوجوان ثناخواہ سجاد علی شاہ. تو کلام سنتے ہیں سجاد صاحب. جی
یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ان عاشقوں کا صدقہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو حافظہ بھی ذہن میں رکھنا ہے بچے کی صلاحیت بھی ذہن میں رکھنی ہے اس کی دنیاوی تعلیم بھی ذہن میں رکھنی ہے لیکن اس خواہش کو پورا کرنا ہے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا نسخہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بے شک اچھا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بچہ جلدی حفظ کر لے اور یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ فوائد الفواد میں فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف سے شروع کرے. اچھا پہلے سورہ یوسف حفظ کرائے تو بقیہ قرآن آسان ہو جائے گا. اچھا، اس کی یہ کوئی روحانی ٹیکنیک ہے؟ کوئی روحانی کوئی وجہ انہوں نے دیکھی ہو تو یہ اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر بچے کو پہلے سورہ یوسف آپ یاد کرا دیں تو بقیہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور یہ تجربہ بھی ہے، اچھا جن لوگوں نے ایسا کیا تو بہت جلدی ہو گیا. ویسے تو خیر قرآن نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. لیکن بزرگوں کے اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے تجربات ہیں، اپنے ان کے ملفوظات ہیں. تو ان کے ملفوظات میں یہ ایک چیز میں نے پڑھی تو یہ جب جن جن لوگوں کو بتائی اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو واقعی اس کا انہوں نے نتیجہ دیکھا واہ کہ واہ. بہت اچھا ہوا کہ اس نے جلدی پڑھ لیا. ٹھیک. تو جتنے قراء حضرات یا جو استاد ہیں، اساتذہ، اساتذہ ان کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مشورہ آ گیا جی کہ جس طالب علم کو حفظ کروانا شروع کرے سورہ یوسف سے کروائیں. اور جو والدین سن رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں بچے کو حافظ قرآن بنانے کی، وہ بھی سورہ یوسف سے شروع کروائیں. وہ تو قاری صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سورہ یوسف سے ہاں وہ تو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے کوئی پیچھے سے شروع کرتا ہے 30ویں پارے سے، وہ کہتے ہیں یہ آسان ہے تو پہلے چھوٹی صورتیں یاد کرا دو. کوئی شروع سے الف لام میم سے کرتا ہے، ہاں تو اگر سورہ یوسف سے شروع کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں. کوئی مذائقہ نہیں اور اس میں آسانی بھی ہے. کیا بات. کلام ماشاءاللہ اساتذہ کا ذکر ہو رہا ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی ماشاء علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام آپ دونوں حضرات کی توجہ چاہتا ہوا. جی نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا. بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرآنی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مرآنی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا. جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا. چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مظہر
ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. موجود ہیں ہم روحانی گلدستہ میں نشریات عشق رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. کلام پیش کیا تھا ہمارے بلال قادری نے وقفے سے پہلے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی دعوت برکات مالیہ کا کلام، اور جنہوں نے جال حق کتاب لکھی، ایک خزانہ، ایک خزینہ ہمیں دیا، اور جو بھی اسے پڑھتا ہے عقائد کو کرتا ہے مضبوط. کبھی کبھی ایسے علماء کلام لکھتے ہیں لیکن جو لکھتے ہیں گہرائی کے ساتھ لکھتے ہیں. مجھے معلوم نہ تھا. مزید اشعار. جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے اس دور میں بالخصوص کہ بندہ گناہوں سے بچا رہے. کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ کہ بندہ گناہوں سے بچا رہے، کوئی ہے آپ کے اس تصوف کی اور روحانیت کی دنیا میں؟ سب سے بڑی چیز تو 5 وقت نماز. اگر آدمی اس کی پابندی کر لے تو گناہوں سے محفوظ. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو جب اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، جب کلی کی تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، جب چہرے پر پانی ڈالا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے، پیر دھوئے پیروں کے گناہ جھڑ گئے. یعنی صرف وضو کرنے سے ہی گناہ اس کے جھڑ گئے. اور جب وہ 5 وقت وضو کرے گا، اور ایک دوسری حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تمہارے گھر کے آگے ایک نہر بہہ رہی ہو اور تم میں سے ہر آدمی اس میں سے ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ اللہ اللہ. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی. 5 وقت وضو کرے، وہ غسل کرے گا تو میل کا ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور میں یہی مثال نماز کی، سبحان اللہ. کہ جب وہ 5 وقت نماز پڑھے گا، وضو کرے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے میل سے پاک ہو جائے. واہ واہ واہ. تو سب سے بڑا طریقہ تو 5 وقت نماز ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگر پابندی کر لیں تو گناہوں سے محفوظ. اور دوسرا طریقہ ہے مسلسل استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی لیے بزرگان دین اس کی تعلیم دیتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا
کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اللہ بتائیے ان کو استغفار کی ضرورت تھی جن کے لب ہلانے سے گناہ گار بخشے جائیں، اللہ اللہ لیکن خود فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ یہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ ہم امتیوں کو یہ ترغیب ملے کہ جب سرکار پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں۔ ہاں تو یہ طریقہ ہے، یہ 2 چیزیں اگر آدمی کر لے، 5 وقت نماز اور مسلسل استغفار کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خود بخود گناہوں سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے دوست ہیں محمد سکندر نورانی، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا عبدالرحیم سوریہ کا، تو انہوں نے کہا تھا دعائے مغفرت کے لیے، تو سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سہیل ہمارے قادری جو کھارادر میں رہتے اتاری، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا کافی عرصے پہلے، بلکہ شاید 1 سال ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ کورونا کے معاملے پر ہمارے کافی لوگوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ داروں کا انتقال بھی ہوا ہے جو پاکستان سے باہر ہیں، اور کچھ نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، تو حضرت ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، ان کے لیے ایصال ثواب بھی حضرت اگر ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اور پھر باقی جتنے بھی لوگ ہاسپٹلز میں ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے لیے دعا ہے، تو دعا پہ اختتام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ہمارے دوست فیاض مٹھانی کے والد کا پرسوں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، دعائے مغفرت۔ اے الہ العالمین، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو خدمات مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی، دین اسلام کی انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی، جو مدارس جو ادارے انہوں نے قائم کیے، الہ العالمین اس کو ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا، ان کے فیض و برکات اس کے ذریعے جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علامہ الیاس رضوی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے شبیر بھائی نے جن حضرات کے بھی جن مرحومین کے نام لیے ہیں اور جن حضرات نے ان سے دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے، ان تمام مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس بیماری میں، کرونا کی بیماری میں انتقال کر گئے، انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اور جو لوگ موجود ہیں انہیں محفوظ فرما، انہیں معمون فرما، ان سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو رمضان مبارک کے فیض و برکات سے مستفید فرما۔ الہ العالمین صحت و تندرستی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔